پھر وہ اس ملک کے نظام کو بدل دے تو وہ اجتماعی توبہ ہوگی۔ نظام کافرانہ ہے، ساری کاروبار سود پر ہو رہے اور اللہ سے توبہ کی جا رہی ہے اور کسی شے کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں، تو آپ اگر اس معنی میں 1,00,000 2,00,000 10,00,000 آدمی بھی میدان میں جمع ہو جائے، جیسے کہ ہو جاتے ہیں، کتنے لاکھ لوگ ہوتے ہیں، 20 30 لاکھ جو ہیں وہ میدان عرفات کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وقت کے دریا میں پانی جدھر بہہ رہا تھا حج سے پہلے ادھر ہی بہتا رہتا ہے حج کے بعد۔ دنیا میں کہیں کوئی ذرہ برابر بھی کسی تبدیلی کے آثار نہیں ہوتے۔ افراد توبہ کریں، پہلے اپنے وجود پر اپنے گھر میں دین نافذ کریں، یہ توبہ ہے۔ اس کے بعد یہ جڑے، طاقت بنے اور وہ پھر نظام کو ٹکرا کر نظام کو بدل دیں، پھر توبہ ہو گئی اجتماعی طور پر۔ اس لیے کہ عمل درست ہوئے بغیر تو توبہ نہیں ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو توبہ کرتا ہے پھر عمل درست کرتا ہے تو وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کے جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ اس اعتبار سے اجتماعی توبہ اس کا نام ہے، وہ ایک جد و جہد کے نتیجے میں ہوگی کہ اتنے معتدل لوگ جو ہیں وہ توبہ کر لیں انفرادی سطح پر کہ پھر وہ مل جل کر اتنی بڑی طاقت بن جائیں کہ ملک کے نظام کو بدل دے، تو وہ اجتماعی توبہ ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ التحریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ یہ سورہ تحریم کی 10ویں آیت ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیہ مبارکہ بہت سے اعتبارات سے قرآن حکیم کی اہم ترین آیتوں میں شامل ہے۔ اصل میں جو یہ آخری حصہ ہے، 3 آیات آخری جو ہیں سورہ تحریم کی، ان کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں بھی اپنے دین اور اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں۔ ان کی شخصیت آزاد شخصیت ہے، وہ شخصیت کے اعتبار سے مردوں کے تابع نہیں ہے۔ اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنے اعمال، اپنی نیکیاں، اپنے عبادات، اپنا یقین، اپنے ایمان کی گہرائی، اس کے اعتبار سے ان کی اپنی منفرد شخصیت ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے عام طور پر، اور مسلمان معاشرے میں خاص طور پر یہ بات ہو جاتی ہے کہ خواتین یہ سمجھ بیٹھتی ہیں کہ جو اگر ہمارے مرد جو ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہماری طرف سے بھی ادا ہو گیا، ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں، یا یہ کہ دینی اعتبار سے ہم اپنے مردوں کے ہی تابع ہیں۔ یہ بات جو ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے ان آیات کے اندر۔ قرآن مجید میں 2 مقامات اس اعتبار سے بڑے اہم ہیں۔ سورہ آل عمران کا جو ہمارا درس تھا، جو کہ دوسرے حصے کا پہلا سبق تھا، اس کی آخری آیات، اس میں یاد ہوگا کہ ایک بڑی طویل دعا نقل ہوئی ہے اہل ایمان کی، جو 3 آیتوں سے بھی زائد پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان اہل ایمان بندوں کی دعا کو قبول فرمایا، یہ فرماتے ہوئے کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، اور تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ یعنی مرد اور عورت میں یہ فرق و تفاوت تو نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ بھی ہیومن بینگ ہے، یہ بھی ہیومن بینگ ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے، بیٹی بھی پیدا ہوتی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے، بیٹی نے بھی پرورش پائی، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ اس اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے، لیکن یہ ہے اسی کے حوالے سے پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بھی رسپانسبل ہے،
جیسے مرد ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، وہ اسی طرح عورت بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، ذمہ دار ہے، اکاؤنٹیبل ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 32 ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو انہوں نے کمایا۔ اس آیت سے بھی غلط استدلال کرتے ہیں جدید جو لوگ ہیں کہ یہ کمائی دیکھو، عورتوں کے لیے بھی کمائی کا لفظ آیا، گویا کہ وہ کام کر سکتی ہیں، کما سکتی ہیں۔ تو اگرچہ اصولی اعتبار سے اسلام نے کوئی رکاوٹ نہیں لگائی ہے، عورت تجارت کر سکتی ہے، عورت کوئی اور کام کر سکتی ہے، لیکن بالفعل اسلامی معاشرے میں عورت کا یہ فنکشن نہیں ہے۔ کمانا اور جو بھی معاش کی جد و جہد ہے، اس کا سارا بوجھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مرد پر ڈالا ہے۔ عورت کا اور اس کی اولاد کا نان نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمے ہے، شوہر اور باپ کے ذمے ہے۔ لیکن یہاں اصل میں کسب سے مراد ہے نیکی یا بدی کا کمانا۔ قرآن مجید کی روح سے جہاں تک رزق کا تعلق ہے، معاش کا تعلق ہے، اس سے تو قرآن جو ہے وہ فضل کہتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِهِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب جمعے کی نماز ادا ہو جائے تو پھر تم زمین میں منتشر ہو جاؤ اور جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو وہ تو فضل ہے، قسم نہیں ہے۔ اپنی کمائی نہ سمجھو، جو کچھ مل جائے، محنت تم کرو گے، جدوجہد تم کرو گے، ہل تم چلاؤ گے، بیج تم ڈالو گے، کھیتی کو پانی تم دو گے، سینچو گے تم، لیکن جو فصل مل جائے اسے اللہ کا فضل سمجھنا، اسے یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری محنت کا ثمرہ ہے۔ تو اس اعتبار سے قسم کا لفظ قرآن مجید میں جو آتا ہے وہ نیکی اور بدی کی کمائی ہے۔ تو للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، نیکی کی، خیر کی، بھلائی کی، خدمت خلق کی ہے، عبادات کی ہے، اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، اس کے لیے تن من دھن لگایا ہے، تو اس میں اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ انہی کو ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے کہ جو انہوں نے نیکی کمائی ہے، جو بھلائی کمائی ہے، جو خیر کمایا ہے۔ لیکن اسی طریقے سے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر انسانی جان کے لیے ہے جو کچھ کہ اس نے کمایا نیکی کی شکل میں، اور اس پر ذمہ داری آئے گی جو بدی اس نے کمائی ہے، اس کی ذمہ داری بھی اسی پر آئے گی۔ تو اس اعتبار سے عورت کی شخصیت جو ہے وہ ایک آزاد اور ذمہ دار شخصیت ہے، اکاؤنٹیبل ہے اللہ کے سامنے، جواب دہ ہے۔ البتہ چار مختلف صورتیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں، تین اس جگہ پر، ایک سورہ لہب میں بیان کی جا رہی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ شوہر نہایت نیک، بہت بزرگ، بہت اعلیٰ، اور بیویاں غلط کار، کافر، خیانت کرنے والیاں، یہ بھی ہو سکتا اور ہوا ہے، جس کے لیے مثال دی گئی حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی۔ ایک شکل یہ ہے کہ شوہر بہت غلط کار، اللہ کا باغی، اللہ کے خلاف جو ہے اس کا دشمن، لیکن عورت بیوی جو ہے اس کی نیک ہے، بھلی ہے، خیر کمانے والی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس شوہر کی برائی کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اپنے نیک اعمال کی پوری جزا جو ہے اس کو ملے گی۔ اس کے لیے مثال دی گئی ہے فرعون کی بیوی۔ ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک عورت طبعاً سرشت کے اعتبار سے، اپنی فطرت کے اعتبار سے بھی نہایت سلیم الطبع اور نیک ہو، اور اسے ماحول بھی انتہائی نیک مل جائے، نور علی نور۔ یہ مثال جو ہے حضرت مریم سلام علیہا کی ہے۔ اب دیکھیے، چار خانوں میں سے ایک خانہ خالی رہ گیا۔ ایک خانہ پہلا کیا ہے کہ شوہر انبیاء ہیں، بیویاں کافر ہیں۔ دوسرا خانہ کیا ہے؟ شوہر اللہ کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، بیوی نیک ہے، صالحہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ عورت خود بھی بہت نیک ہے اور اسے ماحول بھی انتہائی نیک مل گیا، بیوی بھی حضرت خدیجہ جیسی ہو اور شوہر محمد رسول اللہ جیسے ہو، نور علی نور ہے، نور علی نور ہے، نور علی نور ہے۔ اور چوتھی مثال یہ کہ عورت خود بھی بدطینت ہو اور شوہر جو ہے وہ بھی اتنا ہی بدطینت، بلکہ یہ کہ ان میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ کون زیادہ بدطینت ہے۔ یہ مثال ہے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی۔
یہ سورہ لہب کے اندر مکمل ایک سورت کی حیثیت سے چوتھی مثال کو پیش کیا گیا جس کا میں آج حوالہ دوں گا۔ اب آئیے پہلی مثال پر غور کریں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی علیہم الصلاۃ والسلام۔ اب کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے دو نہایت نیک بندوں کے تحت تھیں۔ یہاں سب سے پہلے تو میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ تحت کا لفظ آیا ہے۔ تحت اسی سے لفظ ہمارے ہاں بنتا ہے جو ہم اردو میں ماتحت، فلاں فلاں کے ماتحت ہے، فلاں فلاں کے ماتحت ہے، نیچے ہونا۔ تو گویا کہ بیویاں جو ہیں شوہروں کے تحت ہوتی ہیں، اور رجال قوامون علی النساء، یہ وہی مضمون گویا کہ یہاں ایک لفظ تحت کے اندر بھی آ گیا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ان کے گھروں میں تھی، نہیں، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں جو ہیں حضرت نوح کی بیوی حضرت لوط کی بیوی، یہ دونوں ہمارے دو نہایت نیک بندوں کے تحت تھیں، ان کے عقد نکاح میں تھیں، ان کی شادی کے حصن میں تھیں۔ حصن کہتے ہیں قلعے کو، قلعے کے اندر کوئی ہو تو بڑا محفوظ ہوتا ہے، تو نکاح بھی عورت کے لیے قلعے کے مانند ہے کہ ایک شوہر جو ہے اس کی عصمت و عفت کا ذمہ دار ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، وہ گویا کہ قلعے کے اندر ہوتی ہے جب کسی شوہر کے حوالہ عقد کے اندر ہوتی ہے۔ تو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، تو ان دونوں نے ان سے خیانت کی۔ یہ لفظ جو ہے ذرا توجہ کے قابل ہے، بلکہ یہاں ہمارے ہاں ہر طرح کے لوگ مسلمانوں میں موجود ہیں، تو ایک خاص فرقہ ہے کہ جنہیں ازواج مطہرات سے قد ہے، خاص طور پر حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما سے دشمنی ہے، قد ہے، بغض ہے، اور وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عائشہ کے اوپر تہمت جو لگائی گئی تھی وہ اب بھی اس کے علمبردار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت زنا کا ارتکاب کیا۔ اس کے لیے دلیل لاتے ہیں اس آیت کو، مشفق متعطف، خیانت سے مراد کیا ہے؟ فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی۔ وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ زنا کیا، اس لیے کہ در حقیقت ایک عورت کی عصمت و عفت جو ہے وہ اگرچہ اس کی اپنی ذاتی ایک شے ہے، لیکن یہ کہ شادی کے بعد وہ اس کے پاس شوہر کی امانت ہوتی ہے، اور گویا کہ زنا جو ہے وہ شوہر کی امانت میں خیانت ہے۔ تو بظاہر یہ تانا بانا ان کے دلائل کا ملتا ہے، اور اس کے اوپر بہرحال انہوں نے پوری عمارتیں کھڑی کی ہوئی ہیں، لیکن غور طور معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہاں کفر کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، معلوم ہوا کہ وہ کافرہ تھی۔ ہمارا موقف یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ کسی نبی کے گھر میں زانیہ نہیں ہو سکتی۔ ایک قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان کیا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ گندی عورتیں جو ہیں وہ گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور گندے جو مرد ہیں وہ گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں کے اوپر ان کو حرام کر دیا، یہ قانون ہے اللہ کا، قانون فطرت ہے۔ تو نبی جو کہ صالحین میں بہت اونچے مقام پر ہیں، صالحین تو خیر صالحین کے بعد رتبہ ہے شہداء کا، پھر صدیقین کا، پھر انبیاء کا، چوتھے درجے پر آتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، صالحین تو چوتھے نمبر پر آئے۔ تو انبیاء کرام جو ہیں ان کے ہاں کوئی بدکار عورت نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا موقف ہے اصولی اعتبار سے۔ اور اس کے لیے دلیل جو اس صورت کے اندر موجود ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے اس سے پہلے جو واقعہ آیا ہے، اس اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، ایک راز کی بات حضور نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کو بتائی، راز کے طور پر امانت رکھی، ان سے خطا ہوئی، انہوں نے اس راز کو ظاہر کر دیا دوسری زوجہ محترمہ کو۔ غالباً حضرت عائشہ سے وہ بات کہی گئی تھی اور حضرت حفصہ سے انہوں نے بیان کر دی، اس پر پکڑ آ گئی، اور پکڑ شدید آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم پڑھ چکے ہیں وہ آیات۔
کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. بڑا سخت انداز ہے، لیکن ساتھ واضح کر دیا وہ خیانت کیا تھی. راز کو افشا کر دینا شوہر کے، یہ ایک خیانت ہے. اسی لیے وہ جو آیا ہے سورہ نساء کے اندر، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغیب. رازوں کی حفاظت کرنے والی. ظاہر بات ہے شوہر کے رازوں سے بیوی سے بڑھ کر کون واقف ہوگا؟ شوہر کی کوئی کمزوری ہے تو وہ بیوی سے زیادہ کس پر واضح ہوگی؟ شوہر کا کوئی اور اسی طرح کا معاملہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ بیوی کے اوپر تو کھلا ہوا ہے. لیکن بیوی کا، نیک بیوی کا، فالصالحات، نیک بیویاں وہ ہیں جو نمبر ایک اپنے شوہروں کی فرما بردار ہے، قانتات حافظات للغیب، اور غیب کی اور رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں. تو در حقیقت جو غلطی اب ہمیں جو ہے پورا سیاق و سباق دیکھنا چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ میں ازواج مطہرات کی ایک غلطی کا بالکل واضح طور پر ذکر آ گیا ہے کہ انہوں نے حضور کے ایک راز کا جو ہے افشا کر دیا. تو اسی کی روشنی میں اس آیت کو ہم لیں گے کہ انہوں نے خیانت کی، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ کافر تھی. کافرہ ہو سکتی ہے، یہ ایک ہے خبیثات اور خبیثون، وہ اور شے ہے، کردار کے اعتبار سے گھٹیا، ذلیل، رذیل، کمینے، وہ معاملہ اور ہے. ایک ہے کفر اور اسلام کا معاملہ، وہ ممکن ہے. تو یہاں معاملہ جو ہے کافروں کو، گویا کہ ان کی بیویاں کافر رہیں، حضرت نوح پر ایمان نہیں لائی ان کی بیوی، حضرت لوط پر ایمان نہیں لائی ان کی بیوی، اور وہ کافروں میں رہیں. اور ظاہر بات ہے کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے راز، ان کی باتیں جو ہیں ان کی بیوی اپنی قوم تک پہنچا دیتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بات بھی ان کی بیوی جو ہے اپنی قوم تک پہنچا دیتی تھی. بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط کے پاس جب وہ دو فرشتے، دو نہایت حسین نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو ان کی بیوی ہی نے اپنے قوم کے سرداروں کو متوجہ کیا تھا اور مطلع کیا تھا کہ تمہارے لیے بڑا عمدہ اور جو ہے شکار آیا ہوا ہے، آؤ. اور یہ اسی کا فعل تھا. اس اعتبار سے اب اس کی تعریف جو ہے وہ یہ ہوگی کہ جنہوں نے خیانت کی، یعنی جنہوں نے اپنے شوہروں کے رازوں کو اپنے کافر ہم قوم لوگوں تک پہنچایا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما. یہ خیانت ان کے رازوں کی خیانت ہے. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو پھر وہ دونوں ہمارے بندے رسول تھے، نبی تھے، لیکن کچھ نہ بچا سکے ہماری پکڑ سے اپنی بیویوں کو. جب پکڑ آئی ہے، جب عذاب آیا ہے، تو قرآن مجید میں کتنے مقامات پر ہم نے پڑھا کہ فرشتوں نے کہہ دیا تھا حضرت لوط سے کہ آپ کے اہل و عیال نکل جائیں جلد از جلد یہاں سے، صبح قریب ہے، علیہ صبح میں قریب، اور صبح کے وقت ان پر عذاب آ جانا ہے، نکل جائیں جلدی سے. لیکن آپ کی بیوی نہیں جائے گی ساتھ. وہ بیوی کافرہ ہے، وہ اپنے ان کفار قوم ہم قوم کے ساتھ وہ بھی برباد ہوگی، تباہ ہوگی، ہلاک ہوگی. یہی معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح کی بیوی کے ساتھ ہوا. لیکن وہ بیوی جو ان کے ساتھ بچ کر کشتی میں گئی ہے وہ مومنہ تھی، جس کے بطن سے پھر وہ 3 بیٹے، حضرت سام، حضرت حام، حضرت یافس، جن سے کہ پھر نسل انسانی آگے بڑھی ہے اور چلی ہے. وہ دوسری بیوی سوار ہی نہیں ہوئی اس کشتی کے اندر، جیسے کہ ان کا کافر بیٹا سوار نہیں ہوا، جس کے بارے میں کہا بھی انہوں نے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. جب وہ سیلاب آ رہا تھا اور پہاڑ جیسی جو ہے وہ موجیں اٹھ رہی تھی، تو حضرت نوح نے اپنے اس بیٹے سے کہا تھا، کنعان اس کا نام تھا، کہ بیٹے ہمارے پاس آ جاؤ، اب بھی ایمان لے آؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ. اس نے یہ کہا تھا، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ان قریب اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. تو ایک کافر بیٹا بھی ہلاک ہوا، اور ایک اسی کی ماں جو کافرہ تھی وہ بھی ہلاک ہوئی. البتہ جو مومنہ تھی وہ ان کے ساتھ بچی ہے، اور وہ اس کے ساتھ کشتی سے پھر اترے ہیں، اور ان کے 3 جو بیٹے ہیں ان سے جو ہے نسل انسانی آگے چلی ہے. اب یہاں پہ خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ انسانوں میں بلند ترین مقام ہے انبیاء اور رسول کا، لیکن وہ بھی کافروں کو نہیں بچا سکتے اللہ کے عذاب سے.
حالانکہ اب کافروں میں اس سے زیادہ نزدیکی کون ہوگا؟ بیوی، بیوی سے قریبی کون ہوگا؟ بہرحال ایک زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے، تعلق اس کے ساتھ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ کام نہ آ سکے کچھ بھی، نہ بچا سکے اللہ کے عذاب سے۔ یہی ہے وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی تھی اسی سورہ مبارکہ کے ابتدائی درس میں، کہ حضور اپنے ہاں کی خواتین کو لے کر بیٹھا کرتے تھے اور ایک ایک کا نام لے کر کہتے تھے، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ، محمد کی لخت جگر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، اے فاطمہ، محمد کی جگر کا ٹکڑا، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ تمہارا اپنا ایمان، تمہارا اپنا عمل صالح ہوگا تو وہاں بچت ہوگی، بچاؤ ہوگا، نجات ہوگی، فوز و فلاح ملے گی، ورنہ نہیں۔ یا صفیۃ عمت رسول اللہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، اے صفیہ، اللہ کے رسول کی پھوپھی، بچاؤ اپنے آپ کو، نکالو اپنے آپ کو آگ سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ تمہارا اپنا عمل ہوگا، تمہاری اپنی نیکی ہوگی، تمہارے اپنے اعمال ہوں گے، تمہارا اپنا ایمان ہوگا۔ تو یہاں بھی نوٹ کر لیجئے، فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ ماضی کا صیغہ جو استعمال ہو رہا ہے، در حقیقت یہ سمجھ لیجئے قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ مستقبل کی وہ چیزیں جو حتمی یقینی ہیں، جو لازماً وقوع پذیر ہونی ہیں، تو عربی زبان میں حتمیت کے لیے، یقینیت کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ یہ کہہ دیا گیا، ہو گیا، اگرچہ یہ ہونا ہے ابھی۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یعنی رسولوں کی بیویوں کو ان کے شوہروں کا تعلق جو ہے بچا نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ ان کی اپنی شخصیت ہے، وہ خود ذمہ دار ہے، وہ خود ایک فرد نوع بشر ہے، وہ خود ہیومن بینگ ہے، وہ انسان ہے، ان میں بھی روح پھونکی گئی ہے جیسے کہ انسان مردوں میں پھونکی گئی ہے۔ یہ عیسائیوں والا عقیدہ ہمارا نہیں ہے کہ عورت میں روح نہیں ہے، صرف جان ہے، جیسے کہ حیوانات میں روح نہیں ہے، جان ہے صرف، بلکہ یہ کہ ان میں بھی روح ہے، وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ اور کتنی ہی خواتین ہوں گی کہ قیامت میں جو ہے بہت سے کروڑوں اربوں مرد جو ہے رشک کریں گے کہ کیا ان کا مقام اللہ نے عطا کیا۔ آپ سوچئے حضرت مریم کا کیا مقام ہوگا، حضرت آسیہ کا کیا مقام ہوگا، حضرت خدیجہ کا کیا مقام ہوگا، حضرت عائشہ کا کیا مقام ہوگا، حضرت فاطمہ کا کیا مقام ہوگا۔ کروڑوں اربوں مرد ہوں گے کہ جو رشک کریں گے ان کے مقام پر۔ تو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے مردوں کے لیے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے کسی کے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو۔ میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں 10 اوصاف، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، 10 اوصاف میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو برابر گردان کی۔ تو اوصاف مردوں میں بھی ہو سکتے، عورتوں میں بھی ہو سکتے۔ مردوں کے لیے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، جو انہوں نے نیکی کمائی، بھلائی کمائی، خیر، صدقات جو بھی ہے، ایک عورت کو جو کچھ اس کا شوہر دیتا ہے اپنے ہاتھ خرچ کے طور پر، فرض کیجئے کہ وہ اس میں سے اپنے اوپر خرچ نہیں کرتی، صدقہ کرتی ہے، خیرات کرتی ہے، تو اس کا جو مقام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اپنا ہوگا۔ اس اعتبار سے اس کی نیکی، اس کی بھلائی، اس کا خیر، اس کے نیک اعمال اسی کے لیے ہے، اس کو شوہر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ اور اگر شوہر غلط کار ہے تو اس کی غلط کاری کا کوئی وبال اس کے ذمہ نہیں آئے گا۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ہاں سمجھانا، بجھانا، دعوت، تلقین، واعظ، نصیحت، یہ امر بالمعروف نہیں بالمنکر، یہ کرنا ہے۔ اگر شوہر کو اللہ نے ہدایت دی ہے تو وہ بیوی کے لیے یہی کام کرے گا۔ اگر بیوی کو اللہ نے چن لیا ہے کہ پہلے اسے ہدایت نصیب ہو گئی ہے تو وہ شوہر کے لیے یہی کام کرے گی، لیکن ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری علیکم انفسکم، ہر ایک کے اوپر اصل ذمہ داری جو ہے وہ خود اپنی ذات اور اپنی جان کی ہے۔ متعطف
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة اللهب تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ سورہ تحریم کی آخری 3 آیات کا جو مشترک مضمون ہے وہ میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں۔ اس بات کو واضح کرنا کہ عورتیں اپنی جگہ پر اپنا مکمل تشخص رکھتی ہیں انسان ہونے کے ناطے سے، اس اعتبار سے ان کی اخلاقی اور دینی مذہبی ذمہ داریاں اپنی جگہ ہیں، جس کے لیے وہ خود مسئول ہیں، جواب دہ ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کے ہاں۔ ان کا دین ان کے مردوں کے تابع نہیں ہے، ہاں خاندانی زندگی میں وہ مردوں کے تابع ہیں، فالصالحات قانتات، وہ اپنے شوہروں کے تابع ہیں۔ یہ خاندگی زندگی کا اصول ہے، خاندان کے ادارے کو مستحکم کرنے کے لیے یہ اصول اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا۔ ویسے وہ عام انسانی سطح پر مساوی ہیں مردوں کے ساتھ۔ تو اس میں سب سے پہلے مثال اللہ نے دی کہ 2 رسولوں کے گھر میں 2 کافر بیویاں تھیں، حضرت نوح کے گھر میں اور حضرت لوط کے گھر میں۔ تو ان کا گویا کہ علیحدہ مسئلہ ہے، انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کا اپنا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں۔ ان کافرہ خواتین کا جو ہے معاملہ وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ کافروں کے انجام کے ساتھ دوچار ہوئی، ہلاک ہوئی اپنی قوم کے کافروں کے ساتھ۔ اب اس کی بالکل برعکس مثال دی جا رہی ہے۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے مثال بیان کی ہے اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کے ضمن میں فرعون کی بیوی۔ سورج کی پرستش ان کے ہاں ہوتی تھی، ان کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا، لیکن وہ خود اپنی خدائی کا دعوے دار تھا کہ میرے پاس اختیارات جو ہیں۔ لیکن اس کے گھر میں جو بیوی تھی وہ ایک مسلمان، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھی، ان کا نام آسیہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو وہی در حقیقت تھی خاتون کہ جس نے حضرت موسیٰ کو بچایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ جو ہے دریا سے نکال لیے گئے تھے، وہ جب بچے سے تھے بالکل، تو اس کے بعد یہ ہے کہ فرعون قتل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ اسرائیلی ہے، اور اس وقت قانون یہ تھا کہ اسرائیلیوں کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا مرد لڑکا اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ تو فرعون جو ہے قتل کرنے پر تلے ہوا تھا، لیکن اسی عورت نے کہا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھی محبوب، اپنے شوہر منفتاح کی بہت محبوبہ تھی، اس کا مطلب یہ کہ دل میں اس کے مقام تھا بہت بلند۔ تو اس نے کہا تھا لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے سورہ طٰہٰ میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ اس وقت ہم نے تم پر اپنی محبت کا ایک پرتو ڈال دیا تھا، ایسی موہنی صورت کہ جو دیکھے اور وہ اس کا جو ہے گرویدہ ہو جائے، اس قدر خوبصورت، اس قدر موہنی شکل۔ تو اس کو بھی ایک شکل بنایا اللہ نے، ان کے بچانے کا ذریعہ بنایا، ایسا پیارا بچہ۔ تو اس نے بیوی نے کہا لا تقتلو، قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذھا ولدا، ہو سکتا ہے اسے بیٹا بنا لے، ہمیں اللہ نے ابھی تک بیٹا نہیں دیا ہے۔ تو وہ جو بیوی تھی آسیہ، جو اسرائیلی تھی، نیک تھی، بہت پارسا خاتون تھی، تو اگرچہ وہ فرعون کے محل میں ہے، لیکن اس پر وہ محل جو ہے وہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ وہاں کا ناز و نام، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی آسائشیں، وہاں کے ساری جو بھی آرام ہے، عیش ہے، اس میں وہ خوش نہیں ہے۔ اس کا کہنا کیا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ، جبکہ اس نے کہا، دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار مجھے اس محل سے کوئی دلچسپی نہیں، پروردگار میرے لیے تو اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا لے، مجھے اس میں داخل فرما دے۔ یہ سارے دنیاوی شان و شوکت اور یہ شکوہ اور یہ سب کچھ بادشاہی مجھے تو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، اور پروردگار مجھے نجات دے دے اس فرعون سے اور اس کے عمل سے۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ محبت کرتا تھا انتہائی، اس کے باوجود چونکہ خدا کا دشمن تھا، وہ مشرک تھا، کافر تھا،
اس اعتبار سے جو ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اگرچہ بہت بری طریقے سے مصر کے اندر پیسے جا رہے تھے عذاب کی چکیوں میں، لیکن یہ کہ انہوں نے، یہ ان کا جو ہے یوں سمجھیے کہ کریڈٹ ہے ان کے لیے کہ توحید کو انہوں نے اپنے ہاں برقرار رکھا ہے، ہر حال میں توحید پر قائم رہے، آج بھی توحید پر قائم ہے، ان کے ہاں کوئی جلی شرک موجود نہیں، آج بھی موجود نہیں، کردار کی خامیاں، عمل کی خامیاں، وہ سب اپنی جگہ پر ہیں، حق کی دشمنی، حضور سے دشمنی، اسلام سے دشمنی، وہ سب اپنی انتہائی شکل میں، کہ توحید ان کے ہاں جو ہے انٹیکٹ ہے، آج بھی انٹیکٹ ہے، ان کے ہاں شرک جو ہے وہ کسی شکل میں نہیں آیا، جبکہ عیسائیوں کو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں بدترین شرک آ گیا کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ ان کے ہاں بھی کچھ عرصے ایک زمانے میں وہ شرک آ گیا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا تھا، لیکن وہ ایک عارضی سا فیض تھا، وہ ختم ہو گیا۔ بہرحال انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار میرے لیے تو اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا لے، وَنَجَّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون کے اور اس کے عمل سے نجات دے دے، وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اے اللہ مجھے نجات دے ان ظالموں کی قوم سے۔ یعنی یہ نفسیاتی کیفیت ان کی جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہیں محل میں ہونے پر یہ نہیں ہے کہ کوئی انہیں بہت اس پر فخر ہے اور بہت سمجھ نہیں ہے کہ میرا بہت اونچا مقام ہو گیا ہے، نہیں، ان کی نیکی، ان کی پارسائی، جیسے کہا حضور نے کہ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، یہ دنیا جو ہے ایک مومن کے لیے جیل خانے کے مانند ہے، تو وہ محل جو ہے انہیں جیل خانے سے برا لگ رہا تھا اور وہاں وہ رہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو یہ بڑی اونچی مثال ہے جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے خواتین میں سے، کہ بدترین شوہر منفتاح۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دوسرا جو ہے در حقیقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا، ایک قبطی جو ہے مارا گیا ان کے ہاتھوں، پھر وہ وہاں سے جان بچا کر بھاگے ہیں، مدین چلے گئے ہیں، رامسیس سیکنڈ، یہ تھا اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ واپس آئے ہیں اور رسالت سے سرفراز ہو کر اور فرعون کے دربار میں جب پیش ہوئے ہیں، تو وہ منفتاح نہیں تھا بلکہ اس کا بیٹا رامسیس تھا، وہی ہے کہ جو غرق ہوا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کر ان کو بچایا، ان کو جگہ دی، ان کو راستہ دیا اور اسے لشکر سمیت غرق کیا۔ وہ رامسیس تھا جس کی ممی آج بھی موجود ہے، جس کے ناک کے اوپر ایسا نشان موجود ہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی مچھلی نے اس کو چبایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ طے کر دیا تھا وَنُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو ہم سلامت رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک مثال قائم رہے۔ تو وہ رامسیس سیکنڈ کی ممی آج بھی موجود ہے دنیا کے اندر، کہ جو غرق ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ تو یہ دوسری مثال ہو گئی انتہائی، کہ بدترین ماحول فرعون کا محل، لیکن اس میں نہایت نیک سرشت نیک خاتون جو ہے وہ آباد ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے ان کا عمل ہے۔ اسی کا آج میں صبح سوچ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب امریکنز جو ہیں وہ افریقہ سے پکڑ پکڑ کر غلام لے گئے ہیں، مرد بھی لے گئے، عورتیں بھی لے گئے، لڑکیاں بھی پکڑ کر لے گئے، اور ان کو جو ہے لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر اور جہازوں کے اندر جو ہے ان کے نچلے تہہ خانوں میں ڈال کر اور انہیں لے کر گئے ہیں، پھر وہاں جا کر ان کی نیلامی ہوئی ہے، اور وہ سب مسلمان تھے، یہ نوٹ کر لیجئے۔ یہ تو بہت بعد میں انہیں معلوم ہوا، ورنہ ان کی جو ہے برین واشنگ ہو گئی تھی، کئی نسلیں گزر گئیں، انہیں پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہ رہا اسلام۔ لیکن پھر روٹس نامی ایک ناول لکھا ہے ایک امریکن نے، جس نے بتایا کہ تم سب مسلمان تھے، یہاں آ کر تمہیں عیسائی بنایا گیا، روٹس، اور اس کی فلم بھی بنائی گئی، اور اس سے انہیں محسوس ہوا کہ ہمارا تو ماضی کچھ اور تھا، ہم مسلمان تھے، آزاد تھے، ہمیں پکڑ کر لایا گیا یہاں پر۔ اب ان میں سے فرض کیجئے کوئی مسلمان بچی تھی جو آئی اور بک گئی اور کسی کے گھر میں چلی گئی، اب ظاہر بات ہے اس کے اوپر جو ستم ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، ایک باندی کی حیثیت سے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ اگر خود نیک ہے، مجبوری کی حالت میں جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنے عقیدے پر قائم رہی ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے وفاداری کا تعلق اپنا منقطع نہ کیا ہو، تو وہ بھی گویا کہ آسیہ کے درجے میں ہو جائے گی، اتنا اونچا نہیں نوعیت کے اعتبار سے، کمیت اور ہے کیفیت اور ہے، کیفیت تو اس کی بھی وہی ہوگی۔ تو یہ مثالیں جو دی جا رہی ہیں یہ کوئی واحد مثالیں نہیں ہیں، اس طرح کی مثالوں پر آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ نیکوں کے گھر میں بری عورتیں، کافر عورتیں، اللہ کی ناشکری عورتیں، اور اللہ کے باغیوں کے گھر میں نیک عورتیں۔
اب تیسری مثال آ رہی ہے کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ کوئی خاتون، کوئی عورت، کوئی لڑکی نہایت نیک سرشت ہو، بہت نیک ہو، بہت پاک ہو، اور پھر اسے نہایت پاک ماحول بھی مل جائے. تو یہاں پہ شوہر کی بات تو نہیں ہے، لیکن حضرت مریم سلام علیہا کا ذکر ہو رہا ہے کہ دوسری مثال اہل ایمان کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، نور علی نور کی. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اللہ نے مثال بیان کی اہل ایمان خواتین کے لیے مریم کی بھی، کہ جو عمران کی بیٹی تھیں، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی مکمل حفاظت کی. یہ احسان جو ہے سواد کے ساتھ، ایک ہے سین کے ساتھ احسان، اس کے دو معنی ہیں. کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا، یا جو کام کرنا خوبصورتی سے کرنا، اچھے انداز میں. یہ نہیں کہ بس ایسے ہی نیم دلی کے ساتھ وہ کام کرنا ہی، اپنی بہترین صلاحیتیں لگا کر اعلیٰ سے اعلیٰ شکل میں کرنا. وہ سین سے احسان. یہ سواد سے احسان جو حسن، ہا صاد نون، اس کے معنی قلعے کے ہیں. مشفق متعطف متعطف. میں نے عرض کیا تھا کہ محسنات من النساء، عورتوں میں سے محسنہ وہ ہیں کہ جو کسی کے قید نکاح میں ہیں. نکاح جو ہے ایک قلعہ ہے، ایک مرد کی حفاظت انہیں حاصل ہے. ایک مرد جو ہے وہ ان کی عصمت و عفت اور ان کی شخصیت کا محافظ موجود ہے، ان کی ضروریات کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ان کو جو ہے نان نفقہ فراہم کر رہا ہے. تو یہ گویا کہ قلعے میں ہے. تو حضرت مریم کے بارے میں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، التی احسنت فرجہ، یعنی اپنی سیرت، اپنی عفت، اپنی عصمت کی پوری حفاظت، پوری حفاظت. احسنت فرجہ فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح میں سے. کائنات کی ہر شے جو اللہ نے کریٹ کی ہے وہ ایک کلمہ کن، یہ اس کا سبب بنا ہے. لہذا جملہ مخلوقات کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے کے لیے اگر تمام درخت جو ہیں ان کے قلم بنا لیے جائیں اور تمام سمندر کا پانی جو ہے سیاہی بن جائے تو قلم بھی ختم ہو جائیں گے، سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے کلمات کا احسان نہیں کیا جا سکے. مراد کیا ہے اس سے؟ اللہ کی مخلوقات. پھر خاص طور پر اللہ نے ایک چیز بنائی اور اس کے اندر ایک انٹرنزک جو ہے میکینزم رکھ دیا گیا کہ یہ چیز اس طریقے سے چلے گی. انسان کو بنایا اور انسان کے اندر انٹرنزک میکینزم رکھ دیا کہ اس طریقے سے اس کی نسل آگے بڑھے گی. باپ کا نطفہ ہوگا، ماں کا بیضہ ہوگا، ان دونوں کے ملنے سے زائگوٹ وجود میں آئے گا، پھر اس سے آگے جو ہے بچے کی پرورش ہوگی، بچہ بنے گا. یہ قانون جب تک اس طور سے چلتا رہے تو اللہ کو کوئی اور کن کہنے کی ضرورت نہیں. جہاں یہ قانون ٹوٹے گا وہاں اللہ کن کہے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا یہ قانون توڑا اس نے. باپ نہیں تھا، بن باپ کے پیدائش ہوئی ہے، بغیر باپ کے، کوئی باپ کا نطفہ نہیں تھا. وہاں لفظ کن آیا، اسی لیے انہیں کلمت اللہ کہا گیا ہے. کلمۃ منہ، وہ اللہ کا ایک کلمہ ہے. کن کا ایک اضافی حکم آیا. بہرحال مثال دی ہے تیسری اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو چوتھی ہے کہ دو بیویاں وہ کہ جو کافرہ تھیں لیکن تھیں اللہ کے رسولوں کے گھر میں، لیکن وہ مثال کے اعتبار سے ایک ہی ہے، نوعیت تو ایک ہی ہے. دوسری مثال اللہ کی ایک نیک بندی، مومنہ، مسلمہ، قانتہ، کہ جو اللہ کے باغی اور دشمن کے گھر میں ہے. اب تیسری مثال نہایت نیک سرشت حضرت مریم، اور اللہ نے انہیں گود کس کی عطا کی؟ حضرت زکریا کی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ کے ایک نبی تھے کہ جنہوں نے کفالت کی، تربیت کی. فَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ نے ان کو اٹھایا، پروان چڑھایا نہایت خوبصورتی کے انداز میں، اور کفالت میں دے دیا حضرت زکریا. تو یہ گویا کہ تیسری مثال ہو گئی، نور علی نور. اور وہ ان کے بارے میں مزید فرمایا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اس نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی، کلمات کی. سب سے پہلی تصدیق جو انہیں کرنی پڑی، اور یہ شدید ترین تھی ان کے لیے امتحان، آزمائش، جب فرشتے نے ان سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا، اور انہوں نے کہا مجھے کیسے بیٹا ہو جائے گا؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ،
مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں، اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا۔ فرشتے نے کہا کہ یہ تو ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہے، ایسے ہی ہوگا، بغیر باپ کے بیٹا ہے، تم جنو گی، اور اسے اللہ تعالیٰ ایک نشانی بنانا چاہتا ہے نوع انسانی کے لیے۔ تو حضرت مریم نے تصدیق کی، مان لیا، قبول کر لیا فرشتے کی بات کی تصدیق، جیسے کہ حضور کے بارے میں آیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے اللہ کے رسول اس شے پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی۔ تو سب سے پہلے مومن کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح فرشتے نے یہ جو خبر دی، اور یہ ظاہر بات ہے کس قدر شدید تھی کہ جب ولادت ہوئی ہے اس وقت کی کیفیت کیا ہے، سورہ مریم میں جو بیان ہوئی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، کیا کروں گی، کس منہ سے جاؤں گی اپنی قوم کے پاس، کیا کہیں گے وہ، ہے مریم کیا لے آئی ہو، یہ طوفان تم نے گھڑا ہے، یہ کوئی حرام بچہ تم نے جنا ہے، معاذ اللہ صبح معاذ اللہ، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی ہو چکی ہوتی، سب مجھے بھول چکے ہوتا، میرا نام بھی بھول گئے ہوتے، میرا ذکر بھی بھول گئے ہوتے، کاش ایسا ہوتا۔ کس قدر بڑا امتحان تھا ایک کنواری لڑکی کے لیے، ایک بچی کے لیے، لیکن بہرحال وہ اس امتحان کے اندر پوری اتری ہے۔ تو فصدقت بکلمات ربہا، انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی بھی، ظاہر بات ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ پورا کا پورا موجود تھا نا، تورات تو موجود تھی، تورات تو چلی آ رہی تھی، اس تورات کو انہوں نے پڑھا ہے، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ ہمارے بہت ہی فرما بردار بندوں میں سے تھی۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چارپائی کے جو چار پائے ہوتے ہیں ان میں سے تین تو یہاں آ گئے، بہترین شوہروں کے گھر میں بدترین عورتیں، بدترین شوہر کے گھر میں بہترین بیوی، نیک خاتون نیک ماحول میں نور علی نور۔ اب چوتھی مثال ہے، اور یہ مثال ہے جس کے لیے پھر کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو بیان کرنے کی بجائے پوری سورت کی حیثیت دی ہے، اس لیے کہ اس کا بڑا گہرا تعلق سیرت محمدی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا چچا ابو لہب بدترین دشمن، اور اس کی بیوی ام جمیل بدترین دشمن، دونوں انتہائی خوبصورت انسان تھے۔ ابو لہب سرخ سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، بہت خوبصورت انسان تھا، اسی لیے اس کا نام تو غالباً عبد العزیٰ تھا، بلکہ یہ تو اس کی کنیت بن گئی تھی ابو لہب، جیسے کہ لہب کہتے ہیں دہکتا انگارہ، تو یہ تو دہکتے انگارے کے مانند ہے، اس کے سرخ و سفید رنگت جو ہے، اس کی آنکھیں جو ہے بڑی بڑی، لیکن بدقسمت بدبخت حضور کا انتہائی دشمن، اور ام جمیل اس سے بڑھ کر دشمن۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ کون زیادہ بڑا دشمن تھا۔ ذاتی طور پر حضور کو جو تکلیفیں پہنچائی ہیں وہ باہر کے لوگ نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن یہ تو گھر کے لوگ تھے، انہیں کون روکے؟ بنو ہاشم کا جو ایک حصار حاصل تھا حضور کو، جب تک کہ ابو طالب کا انتقال نہیں ہوا ہے، اس وقت تک بنو ہاشم حضور کے حفاظت کرنے والے تھے، لیکن یہ تو خود بنو ہاشم میں سے ہے، اور ایک دیوار بیچ رہائش ہے ابو لہب کی اور حضور کی، اور یہ بیوی جو ہے اوپر سے دیوار کے اوپر سے گندگی پھینکتی ہے حضور کے گھر میں سین کے اندر۔ صبح تہجد کے لیے حضور اٹھتے تھے اور جاتے تھے بیت اللہ کے پاس، جا کر وہاں عبادت کرتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، کانٹے لگے ان کو۔ سخت ترین ایذا پہنچانے والی عورت جو ہے وہ ام جمیل بیوی۔ تو ان دونوں کا ذکر جو ہے ایک مکمل صورت میں، اس صورت کا درس اس وقت دینا مقصود نہیں ہے، صرف حوالہ مقصود تھا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ انتہائی گستاخانہ جملہ تھا جو کہ ابو لہب نے حضور کے شان میں استعمال کیا تھا۔ تبا لک لہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا، ہم سمجھے تھے کوئی کام کی بات تم نے بتانی ہے، تم نے یہ ایک توحید کا ذکر شروع کر دیا۔ اس پر یہ آیت سورت اتری، تبت یدا ابی لہب، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے۔ یہ پیشن گوئی تھی جو ٹوٹے ہیں پھر اس کے ہاتھ۔ حضور کو ذاتی طور پر تکلیف پہنچانے میں سب سے بڑا کام اس کا یہ تھا کہ اس کے دو بیٹوں کا رشتہ حضور کی دو صاحبزادیوں کے ساتھ طے تھا،
اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، بلکہ غالباً جہاں تک گمان ہے میرا نکاح ہو چکا تھا، وداعی رخصت نہیں ہوئی، تو اس نے کہا دونوں بیٹوں جاؤ طلاق دے کر آؤ۔ وہ گئے اور بڑے ہی گستاخانہ انداز میں، توہین آمیز انداز میں جا کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں نے طلاق دی بیٹیوں کو۔ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے 2 کتوں کو ان پر مسلط کر دے، اور وہ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے۔ ایک تو اس طریقے سے برباد ہوا کہ ایک شیر نے اسے چیر پھاڑ کر کھا لیا، اسے خوف تھا، ایک قافلہ لے کر گیا ہوا تھا، اور اسے رات کو وہ یہ کرتا تھا کہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ الاؤ آگ کا جلاتا تھا، اس کے درمیان میں سوتا تھا۔ وہ شیر آیا ہے، چھلانگ لگا کر اندر گیا، اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ حضور کی بد دعا تھی، حضور کو ذاتی رنج پہنچا۔ یہ جو مجلسی معاملات ہوتے ہیں، بیٹیوں کو طلاق دے دینا، یہ ظاہر بات ہے کہ بہت تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اس کے لیے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے ہرگز کام نہیں آئے گا اس کا مال اور جو کمائی اس نے کی ہوئی ہے، جو مال کمایا ہوا ہے۔ سیصلی نارا، ان قریب جہنم میں جھونک دیا جائے گا، ذات لہب، اس کے نام کے حوالے سے اب لائے، جو بھڑک رہی ہوگی شعلوں کی طرح، جیسے یہ ابو لہب ہے شعلہ، شعلے کا باپ، شعلے والا، تو آگ بھی شعلوں والی ہوگی۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی بھی ہوگی، حمالۃ الحطب، جو کہ ایندھن لے لے کر آئے گی اور اس آگ میں اور ڈالے گی تاکہ اور آگ بھڑکے۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن کے اندر ایک موٹی سی رسی ہوگی بان کی، جس سے گردن چھل رہی ہوگی۔ یہ جہنم کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ بہرحال سورہ تحریم کی آخری 3 آیات کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے، کیونکہ یہ معاشرتی زندگی سے متعلق مسائل تھے جو سورہ تحریم میں آئے، اس کے حوالے سے یہ کہ عورتوں کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں اپنی قبر میں انہیں جانا ہے، شوہروں کی قبر میں نہیں جانا۔ ان سے اپنا حساب کتاب ہوگا، شوہروں کے حساب کتاب سے انہیں کوئی تعلق نہیں۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر انسان کو، مرد ہو یا عورت ہو، قیامت کے دن تنہا آنا ہوگا، تنہا حساب ہوگا اس کا، اکیلے اکیلے جو ہے، جو بھی گرانڈ اکاؤنٹیبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ ہے اسے ان کو فیس کرنا ہوگا، اس کا مواجہہ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، اس دن کے محاسبے میں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے حساب لیجو آسان حساب۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رب رحیم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه